السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے۔ اس میں ہم ایک نئی سیریز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شہدائے آزادی سیریز۔ آزادی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں سے بھری راہ ہے جس پر چلنے والے یہ ہیروز اپنے خون سے آزادی کے بوٹے کو خوراک دیتے رہے۔ سینکڑوں ہزاروں شہداء کی قربانی سے یہ درخت اتنا تناور ہوا کہ قابضین کو اپنی جان کے لالے پڑنے لگے۔ گاندھی، نہرو، جناح اور ابوالکلام آزاد کی سیاسی کاوشیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن وہ حریت پسند جنہوں نے ظالم انگریز حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے رکھے اور اپنی جانیں قربان کی، ان کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بے شک ہماری تاریخ اور لوگوں نے ان کو بھلا دیا ہے، لیکن ہماری یہ سیریز ان کی کاوشیں آپ سب کے سامنے لائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے ہیرو کی طرف۔ 23 مارچ 1931 کی شام 7:30 بجے کا وقت، ایک 24 سالہ نوجوان اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ الفاظ گنگنا رہا تھا: دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وطن نہ آئے گی۔ ان تینوں جوانوں نے ایک آخری بار پھر گزارش کی کہ ہمیں جنگی قیدیوں کی طرح گولی مار دی جائے، یہی ہماری آخری خواہش ہے، لیکن غاصب حکومت نے یہ خواہش بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ان سجیلے جوانوں نے آگے بڑھ کر پھندے کو چوما، گلے میں پہنا اور اس دھرتی کے لیے قربان ہو گئے۔ یہ ہمت و حوصلے کی چٹان، اپنی مٹی پر جان قربان کر دینے والے حکومت وقت کے لیے خطرناک ترین جوان کوئی اور نہیں بلکہ بھگت سنگھ اور ان کے دوست تھے۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 کو موجودہ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع لائل پور، جو اب فیصل آباد کہلاتا ہے، کے گاؤں بنگا میں پیدا ہوئے۔ بھگت سنگھ کی دادی نے ان کا نام بھاگا والا، جس کا مطلب خوش قسمت ہوتا ہے، رکھا۔ بعد میں انہیں بھگت سنگھ کہا جانے لگا۔ وہ ایک محب وطن سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اور چچا بھی انگریزوں کے مخالف اور انقلابی اور ترقی پسند نظریات کے حامی تھے۔ بھگت سنگھ کی پیدائش سے قبل ہی وہ انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ جس دن بھگت پیدا ہوئے، عین اسی دن ان کے چچا اور باپ جیل سے رہائی پا کر گھر پہنچے تھے۔ بھگت سنگھ پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ انہیں اردو، ہندی، انگریزی اور سنسکرت زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ڈی اے وی اسکول سے انہوں نے 9ویں کا امتحان پاس کیا۔ 1923 میں نیشنل کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی شخصیت کو اس طرح تبدیل کیا کہ اب ان کی زندگی کا محور و مقصد ہی آزادی تھا۔ وہ 14 سال کی عمر سے ہی پنجاب کے انقلابیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ 1924 میں گھر والوں نے ان پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تو بھگت سنگھ نے کہا، اگر میری شادی غلام ہندوستان میں ہوئی تو میری دلہن موت ہوگی، میرا جنازہ ہی میری بارات ہوگا اور باراتی ہوں گے اس ملک کے شہید۔ گھر والوں نے پھر بھی دباؤ جاری رکھا۔ آخر کار بھگت سنگھ نے گھر چھوڑ کر کانپور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھگت سنگھ کی بغاوت محض ایک دن کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ سالوں سے اس کے اندر پنپنے والی آزادی کی تڑپ تھی۔ وہ انگریز کا روز بروز بڑھتا ظلم دیکھ رہا تھا۔ انگریز کے بنائے کالے قانون کے خلاف عوام احتجاج کر رہی تھی۔ اس قانون کے تحت کسی کو بھی بغیر کسی وارننگ اور تحقیقات کے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم اور کئی دوسرے ممبران اسمبلی بھی اس بل کی مخالفت کر رہے تھے۔ 13 اپریل 1919 کو اس بل کے خلاف جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اسی دن بیساکھی کا میلہ بھی تھا، جسے کسان منانے امرتسر آئے ہوئے تھے۔ جنرل ڈائر نے یہاں خونی کھیل کھیلا اور نہتے شہریوں پر فائرنگ کا حکم دے دیا۔ جنرل ڈائر نے اپنی نفرت ان الفاظ میں ظاہر کی:
جتنی گولیاں چلیں اتنے ہی ہندوستانی مارے گئے ہیں، ایک بھی انگلش گولی ضائع نہیں ہوئی۔ کمسن بھگت سنگھ نے اس باغ سے شہیدوں کے خون میں رچی مٹی اٹھا کر ماتھے پر لگائی اور کچھ ایک شیشی میں بھر لی تاکہ اپنے بھائیوں کا خون کبھی بھی اسے چین سے نہ بیٹھنے دے۔ اس واقعے نے بھگت سنگھ کے اندر بارود تو بھر دیا تھا، کسر باقی تھی تو بس ایک تیلی کی جو اس کو بھڑکا سکے، اور وہ بھی جلد پوری ہو گئی۔ 1928 میں سائمن کمیشن لاہور پہنچا۔ سبھی سیاسی پارٹیوں نے اس کے خلاف مظاہرے کیے۔ انگریز افسر اسکاٹ نے پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج کا حکم دے دیا، اور وہ اتنے غصے میں تھے کہ بوڑھے سیاسی رہنما لالا لاجپت رائے کو خود مارنے لگے۔ لالا جی زخمی ہوئے اور کچھ ہی دنوں میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اس واقعے نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی۔ انقلابی نوجوانوں نے اپنی میٹنگ کے اندر لالا جی کی موت اور ہندوستانیوں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اسکاٹ کو گولی سے اڑا دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ کام بھگت سنگھ کے سپرد کیا گیا۔ بھگت سنگھ اور ان کے دو ساتھیوں نے اسکاٹ کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ بدقسمتی سے اس دن اسکاٹ کی بجائے سانڈرس دفتر آیا اور مارا گیا۔ انقلابیوں نے پوسٹرز بھی تیار کر رکھے تھے۔ اسکاٹ کے نام کاٹ کر سانڈرس کر دیا گیا۔ ان پوسٹرز پر لکھا گیا تھا، سانڈرس کی موت کے ذریعے لالا جی کے قتل کا انتقام لیا گیا ہے، انقلاب زندہ باد۔ سانڈرس کے قتل کے بعد پولیس نے پورے لاہور شہر کو بند کر دیا تاکہ قاتل شہر سے بھاگ نہ پائیں، لیکن پھر بھی بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی لاہور سے بھاگ نکلے۔ وہ اپنے اندر ایک مکمل کہانی ہے، کسی اور دن بیان کریں گے۔ جس طرح انقلابیوں نے سوچ رکھا تھا کہ اس قتل سے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف آگ بھڑک اٹھے گی اور انگریز ڈر کے بھاگ کھڑے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر کار بھگت سنگھ نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی اور کو زخمی کرنے یا مارنے کی بجائے جلد ہی انسانیت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ 8 اپریل 1929 کا دن بھگت سنگھ اور ان کا انقلابی دوست بٹو کشور دت ہندوستان قومی اسمبلی میں گھس کر دستی بم پھینک دیا، اور وہ بم انہوں نے جان بوجھ کر خالی سیٹوں پر پھینکا۔ اس وقت قومی اسمبلی میں وائسرائے، قائد اعظم محمد علی جناح اور ہندوستان کے بڑے لیڈرز موجود تھے۔ بم پھینکنے کے بعد بھگت سنگھ نے وہاں سے بھاگنے کی بجائے گرفتاری دے دی۔ ساتھ ہی فرانسیسی انقلاب کا نعرہ لگایا کہ بہروں کو سنانے کے لیے دھماکہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے جیل، پولیس اور عدالتوں کو انگریز سامراج کے خلاف آواز اٹھانے کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیل میں جب ہندوستانی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کو دیکھا تو ان سب انقلابیوں نے بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ کی سب سے لمبی بھوک ہڑتال کی گئی، جس کا عرصہ 100 دن سے بھی زیادہ ہے۔ بھگت سنگھ اور ان کے دوست کو اسمبلی میں دھماکہ کرنے کے جرم میں 14 سال قید ہوئی، لیکن اسی کیس کے دوران پولیس کو چند اور شواہد ملے اور گرفتاریاں ہوئیں، جن میں ایک انقلابی نے وعدہ معاف گواہ بنتے ہوئے سانڈرس قتل کیس کے تمام تفصیلات پولیس کو بتا دیں۔ سانڈرس کے قتل کے علاوہ اسکاٹ کے قتل کی منصوبہ بندی اور شاہ برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کی سزا کے طور پر 7 اکتوبر 1930 کو بھگت سنگھ اور ان کے دونوں ساتھیوں راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بھگت سنگھ کے والد نے وائسرائے سے رحم کی اپیل کی، جس پر بھگت سنگھ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلد از جلد پھانسی دے دی جائے تاکہ میں جو انقلاب کا استعارہ بن چکا ہوں، زیادہ دیر زندہ رہا تو کہیں مدھم نہ پڑنے لگ جاؤں۔ برطانیہ کا ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس اپنی کتاب
انڈیا اور کمیونزم میں بھگت سنگھ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سارا ملک بھگت سنگھ کے کارناموں سے گونج رہا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے شہروں میں اس کی تصاویر بک رہی تھیں۔ وہ اپنی مقبولیت میں گاندھی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ 23 مارچ 1931 کی رات بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو حب الوطنی کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیے گئے اور رات کے اندھیرے میں ہی دریائے ستلج کے کنارے ان کا انتم سنسکار کر دیا گیا۔ پھانسی کے وقت بھگت سنگھ محض 23 سال 5 ماہ اور 23 دن کے تھے۔ بھگت سنگھ کی موت نے انقلابیوں کے جذبوں کو کمزور نہیں کیا، بلکہ انہیں مزید حوصلہ ملا اور وہ بھگت سنگھ کی راکھ اور مٹی کو اپنے ماتھے پر لگا کر آزادی کی قسمیں کھانے لگے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔